Genesis chapter 13 verses 1 plus 18, chapter number 13 recitation, پیدائش 13واں باب پہلی آیت سے لے کے 18ویں آیت تک، تلاوت نمبر 13۔ ابراہیم اور لوط جدا ہوتے ہیں اور ابراہیم مصر سے اپنی بیوی اور اپنے سب مال اور لوط کو ساتھ لے کر کنعان کے جنوب کی طرف چلا، اور ابراہیم کے پاس چھپائے اور سونا چاندی باکثرت تھا، اور وہ کنعان کے جنوب سے سفر کرتا ہوا بیتائل میں اس جگہ پہنچا جہاں پہلے بیتائل اور ائی کے درمیان اس کا ڈیرا تھا، یعنی وہ مقام جہاں اس نے شروع میں قربان گاہ بنائی تھی، اور وہاں ابراہیم نے خداوند سے دعا کی، اور لوط کے پاس بھی جو ابراہیم کا ہم سفر تھا بھیڑ بکریاں گائیں بیل اور ڈیرے تھے، اور اس ملک میں اتنی گنجائش نہ تھی کہ وہ اکٹھے رہیں، کیونکہ ان کے پاس اتنا مال تھا کہ وہ اکٹھے نہیں رہ سکتے تھے، اور ابراہیم کے چرواہوں اور لوط کے چرواہوں میں جھگڑا ہوا، اور کنعانی اور فریزی اس وقت ملک میں رہتے تھے۔ تب ابراہیم نے لوط سے کہا کہ میرے اور تیرے درمیان اور میرے چرواہوں اور تیرے چرواہوں کے درمیان جھگڑا نہ ہوا کرے، کیونکہ ہم بھائی ہیں۔ کیا یہ سارا ملک تیرے سامنے نہیں؟ سو تو مجھ سے الگ ہو جا، اگر تو بائیں جائے تو میں دینے جاؤں گا، اور اگر تو دینے جائے تو میں بائیں جاؤں گا۔ تب لوط نے آنکھ اٹھا کر یردن کی ساری ترائی پر جو ذخیر کی طرف ہے نظر دوڑائی، کیونکہ وہ اس سے بیشتر کہ
خداوند نے سدوم اور عمورہ کو تباہ کیا، خداوند کے باغ اور مصر کے ملک کی مانند خوب سریاب تھی۔ سو لوط نے یردن کی ساری ترائی کو اپنے لیے چن لیا اور وہ مشرق کی طرف چلا، اور وہ ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ ابرام نے ملک کنعان میں رہا اور لوط نے ترائی کے شہروں میں سکونت اختیار کی اور سدوم کی طرف اپنا ڈیرا لگایا، اور سدوم کے لوگ خداوند کی نظر میں نہایت بدکار اور گنہگار تھے۔ ابرام جرون کو جاتا ہے، اور لوط کے جدا ہو جانے کے بعد خداوند نے ابرام سے کہا کہ اپنی آنکھ اٹھا اور جس جگہ تو ہے وہاں سے شمال اور جنوب اور مشرق اور مغرب کی طرف نظر دوڑا، کیونکہ یہ تمام ملک جو تو دیکھ رہا ہے میں تجھے کو اور تیری نسل کو ہمیشہ کے لیے دوں گا، اور میں تیری نسل کو خاک کے ذروں کی مانند بناؤں گا، ایسا کہ اگر کوئی شخص خاک کے ذروں کو گن سکے تو تیری نسل بھی گن لی جائے گی۔ اٹھ اور اس ملک کے طول و عرض میں سیر کر، کیونکہ میں اسے تجھ کو دوں گا۔ اور ابرام نے اپنا ڈیرا اٹھایا اور ممرے کے بلوت میں جو جرون میں ہے جا کر رہنے لگا، اور وہاں خداوند کے لیے ایک قربان گاہ بنائی۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے سنے جانے پر برکت ہو۔ جتنے لوگوں نے اس کلام کو پڑھا سنا اور ان کے سارے خاندانوں کو، ان کو خدا باپ تو بڑی بڑی برکت بخشنا، تاکہ یہ لوگ دن دگنی رات چگنی ترقی پاتے جائیں۔ آمین آمین۔
ہے۔